آج کے شو میں توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور۔ علی امین گنڈا پور کی 2 دن میں بانی پی ٹی آئی سے دوسری اہم ملاقات۔ بشرا بی بی کی آڈیو لیک نے پی ٹی آئی بیانیے کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ماضی کے احتجاج سے کتنا مختلف ہوگا؟ چوبیس نومبر احتجاج کے لیے جڑواں شہروں میں 2 کمیٹیاں تشکیل۔ احتجاج پر نظر رکھنے کے لیے مانیٹرنگ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کے 4 مطالبات خیالی غبارے ہیں۔ حکومت کا مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ وفاقی دارالحکومت پر تحریک انصاف کا دعویٰ کیا محض خواب ہی رہے گا؟ مراد سعید آ گئے تو فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کو کوئی نہیں بچا سکتا، فیصل واوڈا کا انکشاف۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی رہنماؤں کی دوبارہ سے امیدیں جاگ چکی ہیں۔ کچھ دیر قبل علیمہ خان صاحبہ اور دیگر رہنماؤں کی گفتگو آپ کو سنائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ پازیٹیو ریاکشنز ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں ضمانت کے بعد پی ٹی آئی پھر سے یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ نومبر کے ماہ میں عمران خان بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جائے گی، تو وہ ہمیں تصدیق کرتے ہوئے اب کہتے ہیں جی کہ ہم کہہ رہے تھے نا کہ رہا ہو جائیں گے، بلکہ پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے بھی انہوں نے قوم منتظر ہے اور اس طرح کے سٹیٹس اور فوٹوز اور کیپشنز ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ اب اس موجودہ صورتحال کے اندر جو 24 نومبر کا احتجاج ہے اس بارے میں بھی تھوڑا کنفیوژن پیدا ہوا ہے۔ وہ کنفیوژن کیا ہے؟ یعنی پچھلے 2 دن کے دوران علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ملاقاتیں بانی پی ٹی آئی سے کر چکے ہیں۔ ان ملاقاتوں کو لے کر بہت سی چہمگوئیاں، بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی بیک ڈور چینل مذاکرات چل رہے ہیں، کیوں بار بار یہاں پر علی امین گنڈا پور آ رہے ہیں، اور کیا واقعی میں جو غیر مشروط کہا جاتا ہے معافی مانگی جائے 9 مئی کے حوالے سے، اس پر بانی پی ٹی آئی راضی ہو گئے، یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی طرف سے رضامندی ہے ان کے نکات کو لے کر مذاکرات کی؟ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو اس پر 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں۔ پروگرام کے ابتدائی حصے میں ان سوالات پر اور ان شکوک و شبہات کو ایڈریس کریں گے۔ فیصل چودھری جو کہ آج اڈیالہ جھیل کے باہر گفتگو کر رہے تھے، ان کی اس گفتگو کے بعد زیادہ کنفیوژن پیدا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک طرف کہا کہ جشن منانے کی تیاری، اور ایک طرف کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو احتجاج کریں گے 24 تاریخ کو۔ یعنی جو انہوں نے تھوڑا کنفیوز، یعنی کلیئرٹی جو تھی وہ تھوڑی ختم ہوئی ہے اس بیان کے بعد کہ آخر کرنے کیا جا رہے ہیں، 24 تاریخ کو کریں گے یا نہیں کریں گے۔ پہلے سنتے ہیں کہ فیصل چودھری صاحب نے کیا کہا۔ اس کے پاس طاقت ہے، مذاکرات اس سے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جو ہے وہ طاقت کس کے پاس ہے، تو ظاہر ہے مذاکرات جو ہے ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو کہ فائنل ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ بالکل آن ہے، مذاکرات جو ہے وہ نہ پہلے کبھی انکار کیا ہے نہ ابھی انکار کریں گے۔ اگر مذاکرات جو ہیں آگے بڑھیں گے تو ہمارا احتجاج جو ہے وہ سیلیبریشنز میں منتقل ہو جائے گا، ورنہ ہم اپنے پوری قوم کو، انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ پہلے جو انہوں نے کال دی 4 اکتوبر کو وہ پارٹی کے لیے تھی، اب یہ جو کال ہے 8 فروری کے بعد 24 نومبر کی کال پوری قوم کے لیے، پوری قوم اپنے حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، جوڈیشل انڈیپینڈنس کے لیے، ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے، اور جو ہمارے 3 مطالبات ہیں اس کے لیے باہر نکلیں۔ تو یعنی انہوں نے کہا کہ ہدایت یہ دی گئی ہے ان کو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ 24 نومبر کو احتجاج ہوگا، اگر مذاکرات آگے بڑھ جاتے ہیں کل
تو یہ احتجاج تشکر کے طور پر یعنی منایا جائے گا, جشن کے طور پر منایا جائے گا. تو یہ کنفیوژن آ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آیا 24 نومبر کو 26ویں آئینی ترمیم, پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی اور فیک مینڈیٹ جو وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے یا جشن منانے جا رہی ہے. اور یہ جشن والی صورتحال اچانک کہاں سے آ گئی؟ کیونکہ کل تک تو اور ابھی کچھ دیر قبل تک تو یہ احتجاج اور فسطائیت, گرفتاریاں اور ویگو ڈالے اور یہ اس طرح کی باتیں ہم سن رہے تھے ان کے رہنماؤں کی طرف سے. تو یہ جشن والی بات کیوں آ گئی سامنے اچانک؟ اور علی امین گنڈاپور صاحب کے بار بار پشاور سے اسلام آباد کے چکر, اڈیالہ جیل کی طرف آنا, ان کے پیچھے کیا راز ہے؟ سمر بلور صاحبہ عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما پروگرام میں ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان بھی ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سمر صاحب بتائیں کہ کیوں علی امین گنڈاپور صاحب یہاں پر آتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا شکوک و شبہات ہیں ان کے بارے میں؟ کیونکہ کس کے بندے ہیں وہ, کس کے لیے کام کرتے ہیں وہ, کیا آپ کے ذہن میں کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ سمر صاحبہ. بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمارا نہیں بلکہ پورے خیبر پختونخوا کا علی امین صاحب کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ جس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں لیکن وہ صوبہ پختونخوا کے لیے کام نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا صوبہ آج کل کن حالات سے گزر رہا ہے, کس قسم کی وہاں پہ خون ریزی ہو رہی ہے, کس قسم کی وہاں پہ ہر رات کو ایک جنگ کی کیفیت ہے. علی امین صاحب کبھی ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ گھوڑے چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ ایک میٹنگ میں کور کمانڈر کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ گپے لڑا رہے ہوتے ہیں, اور ہر دوسرے دن وہ اڈیالہ آ کے یہاں پہ پتہ نہیں کیا نیوز لے جاتے ہیں اور دیتے ہیں. دیکھیں, یہ ان کی جو باتیں ہیں اب ان کے ورکرز اور ان کے اپنے سپورٹرز بھی سیریسلی نہیں لیتے. یہ جو لاسٹ کال کر رہے ہیں, ادھر وہ لاسٹ کال کی بات کر رہے ہیں, ادھر وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ادھر وہ جو ان کی ڈے ون سے کوشش تھی کہ ہم پس پردہ کوئی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سٹرائک کر لیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی ایک دفعہ پھر منظور نظر بن جائیں. ان کی سٹرگل, ان کی جو یہ باتیں ہیں وہاں تک ہے, لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ملک کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. احتجاج اور پروٹیسٹ کی بات کرتے کرتے یہ اچانک جشن کی بات آ گئی ہے نا سامنے, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ بڑی کیلکولیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ فیصل چودھری جو ایک وکیل ہے نامور, ان کی طرف سے مس کیلکولیٹڈ کوئی بات نکل گئی ہے زبان سے؟ کیا لگتا ہے آپ کو یہ؟ دیکھیں جی, فیصل چودھری صاحب آج ان کے وکیل ہیں, کل کیا پتا کہ وہ ان کی لیگل پینل پہ ہوں یا نہ ہوں. ان کی تو باتوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا, لیکن ان کی ایک منطق ہمیشہ سے رہی ہے کہ ایک ہمارے بڑوں کا ایک محاورہ تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو. تو اس پارٹی کی یہ ہے, جو عدالتی فیصلہ ان کے حق میں جائے, جس میں خان صاحب کو ضمانت مل جائے, اور وہ ضمانت کو مس ریپرزینٹ کر کے کہتے ہیں کہ خان صاحب جیل سے رہا ہو گئے. جی, میں آپ کے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے ایک بازار میں گئی تو وہاں پہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ عمران خان جیل سے نکل گئے, تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, جس دن ان کو اب کے کیسز سے بریت مل جائے گی وہ نکل جائیں گے. اس میں تو ہم ان کو جیل پہ روکنے کے لیے تو نہیں کھڑے ہوں گے, رادر ہم بھی چلے ان کو ویلکم کر لیں گے جب وہ باہر آئے. لیکن ایک مس ریپرزنٹیشن, ایک فیک نیوز ہے. آج جشن ہے, لیکن آج کی رات جب وہ اڈیالہ گزاریں گے, کل ان کے مذاکرات ٹھیک نہیں ہوں گے تو کل پھر اسی حکومت کے ساتھ اسی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ ڈھابا بول دیں گے. تو ان کی کوئی سیاست اور یہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مذاکرات ہو کس سے رہے ہیں؟ اور کیونکہ کچھ ہو رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ جو بول رہے ہیں تو کس سے ہو رہے ہیں, کون فریق ہے دوسرا, اور یہ یعنی اس کا رزلٹ کل آ جائے گا؟ اس کا مطلب آپ بھی سمجھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ سے کہ کل آ جائے گا جو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے فیصل چودھری کو؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا ان کا اتنا ایسا رزلٹ آئے گا. میں آپ کو اشارتاً صرف بات کر رہی تھی, اور بات ڈیل ان کی جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ تو منہ پھاڑ پھاڑ کے, گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ پارٹی کے بڑے سے لے کے چھوٹے لوگ سارے یہ بات کر رہے تھے. اور علی امین صاحب جو ہیں وہ دونوں طرف پہ بہت پاپولر ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی بہت پاپولر ہے, وہ خان صاحب کی اور بشرا بیگم کی نظروں میں بھی بہت پاپولر ہے. تو آئی تھنک وہ آج کل پرفیکٹ ان گو بٹوین بنے ہوئے ہیں, اور ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک وہ میسیجز پہنچا رہے ہیں. اچھا, اور ایک سائڈ سے دوسری سائڈ میسیج پہنچا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا میں امن و امان کی محدود صورتحال ہے, افواج پاکستان سیویلینز مسلسل شہادتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. تو یہ کتنا کنسرننگ ہے بینگ فرام کے پی سمر صاحب اینڈ بینگ اے پاکستانی آلسو, کہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ جو صوبے کا ہے وہ 2 گھنٹے اڈیالہ جیل میں گزار رہا ہے, وہ الجہاد کے نعرے لگا رہا ہے وہاں سے سی ایم ہاؤس سے بیٹھ کر,
اور دوسری طرف اس صوبے کے اندر روزانہ لاشیں گر رہی ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ کیا سمبولک میسج کیا جا رہا ہے اس وقت پورے ملک کو, عوام کو, سب کو کیا جا رہا ہے میسج؟ دیکھیں جی, یہ بہت زیادہ دردناک سچویشن ہے. بنو میں جو حملہ ہوا ہے, تیرہ میں جو حملہ ہوا ہے, پختونخوا کے کتنے اضلاع ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک جنگ کی حالت میں ہے. ہمارے جوان خواہ وہ فوج کے ہوں, پولیس کے ہوں, ایف سی کے ہوں, وہ ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. ان کی تو کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, ان کے والدین کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اور اب تو اتنے برے حالات ہو گئے کہ ان کی جا کے نماز جنازہ میں کوئی شرکت نہیں کرتا. ہم جی کبھی ایک قسم کی بیہودہ بات کر رہے ہیں, کبھی ہم دوسرے قسم کی مزاحیہ بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ 2-2 گھنٹے اڈیالہ جاتے ہیں, وہ پختونخوا چیف منسٹر ہاؤس سے 3 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں ون وے, 3 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہیں ندر وے, اور پھر وہ وہاں پہ جو ٹائم گزارتے ہیں تو ان کا تو سارا ورکنگ ڈے اس میں گزر گیا. صرف اور صرف جو ہماری پختونخوا کی ایک روایات ہے کہ جا کے آپ شہداء کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کر دیں, ان کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھ دیں, کیونکہ یہ سارے جوان لڑکے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں. اس کا دوسرا جو اور یہ ہم سب کا نقصان ہے. سوال کا کہ آپ نے یہ سنا, کیونکہ جو بشرا بی بی نے کل تقریر کری جو بعد میں آڈیو کی صورت میں سامنے آئی, ایک لیک کی صورت میں, اس میں انہوں نے کہا کہ پشتون ایک غیرت مند قوم ہے, جہادی ہیں, انہوں نے اس طرح کے الفاظ بھی کہے, اور وہ اپنے لیڈر سے وفا کریں گے اور آپ سے بڑی امیدیں ہیں ہماری, یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی. اس پر آپ پلیز بتائیے گا. دوسرا پھر الجہاد کے نعرے جو لگے اس کے بعد, تو بہت متاثر ہوئے ان پالیسی سے صوبہ, تو یہ مجھے بتائیں کہ پھر یہ صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کی سربراہی میں الجہاد کے وہاں نعرے لگ رہے تھے, یہ کون سا جہاد, کیسا جہاد, کیا کیوں ہو رہا تھا یہ نعرے, اور اس سے کیا عوام کیا میسج لیتی ہے ان چیزوں سے؟ سمر صاحب دیکھیے جی, میں نے جو بشرا بی بی کی آڈیو سنی ہے, اب مجھے پتہ نہیں ہے وہ نقلی ہے یا alleged, اس میں آپ نے تو بتایا کہ انہوں نے allegedly, yes, انہوں نے ہمیں یہ تو بتایا کہ جی پختون بڑے غیرتی ہیں اور پختون کے ہماری, لیکن انہوں نے لیڈر کے ساتھ ساتھ اس کو اسلام کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے. یہ بہت انہوں نے ایک مکسڈ اور ایک ڈینجرس نیریٹو دیا ہے ان ٹائم پہ. جو ہماری فورسز ٹیررسٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کے لیے کوئی جہاد کا ورڈ نہیں استعمال کرا. جہاد ہم اڈیالہ کے اوپر اور ڈی چوک کے اوپر اور اسلام آباد کے اوپر ڈھابا بولنے کو کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کی جو میسیجنگ جاری ہے, اٹ از سو کنفیوزڈ, اٹ از سو رانگ. اور ایک دفعہ پھر پاکستان جیسے ملک میں ہر چیز کو ایک ریلیجس ٹچ دینا, ایک مذہبی ٹچ دینا, لوگوں کی جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلنا صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, مزید گفتگو کرتے ہیں, یہ بہت غلط بات ہے. اچھا, اس پر اور جو آئندہ سیاسی ماحول ہے, اور پھر آج جو ضمانت ہوئی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن پی ٹی آئی نے کیسے کی, اور اس کے بعد لیگلی کیا مشکلات ہیں, ایک بریک کے بعد بے نقاب کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور اہم ترین سوالات. پی ٹی آئی کا 24 نومبر کا احتجاج ہے, جشن ہے. علی امین گنڈاپور, کیا وجہ ہے کہ اپنے صوبے کی مخدوش امن و امان صورتحال چھوڑ کر تمام ترجیحات ان کی بار بار اسلام آباد کے چکر, اڈیالہ جیل کی طرف آنا, گھنٹوں کا سفر کرنا, گھنٹوں یہاں گزارنا, اور اسی پر ان کا پورا دن مشتمل ہے. ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آتی. جو اجلاس ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, ان اجلاسوں کی صدارت بھی وہی کرتے ہیں. تحریک انصاف کے احتجاج کی حکمت عملی کا تعین ہو, یا ان کے ارکان اسمبلی کو کس طرح موبلائز کرنا ہے, لوگوں کو کس طرح موبلائز کرنا ہے, ریسورسز فراہم کرنی ہے, ان تمام چیزوں میں وہ انوالو نظر آتے ہیں اس وقت جب صوبے کی انتہائی مخدوش امن و امان کی صورتحال ہے. آج توشہ خانہ کیس میں بھی اہم ترین پیش رفت ہوئی. مانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہوئی, اور اس کے بعد جو ریاکشنز آئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور وکلا کے, یہ دونوں آپ کو سناتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ریاکشن انیشلی کیا تھا. خوش تھیں, انہیں یقین نہیں آ رہا تھا, کیا انہوں نے کہا؟ لیٹس ہیئر دس فرسٹ.
ابھی اصل میں مجھے یقین آ نہیں رہا ہے کیونکہ میں 10 دفعہ پوچھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کہ کیا آیا، کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ایک کیس سے نکالتے ہیں عمران خان کے اوپر، اگلا کیس ڈال دیتے ہیں. تو اصل میں مجھے یقین ابھی بھی نہیں آ رہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شام تک کوئی اور کیس بنا کر ان کے 100 کیسز اور پڑے، 10 کیسز اور پڑے ہوں گے. تو ابھی تک تو ہمیں یہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ سے امید رکھیں گے. کل آج پروسیکیوٹر بڑا اپسیٹ تھا، جو میں نے کل کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ بیل ہونی چاہیے تھی. سلمان صفدر صاحب ہمیں کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ غلط بات ہے کہ یہ بیل نہیں لوور کورٹ دے رہا، اور انہوں نے بیچ میں ٹانگا ہوا تھا لوور کورٹ میں. اور جب ہائی کورٹ میں آیا ہے اور روشنی میں آیا ہے یہ بات، تو پچھلی دفعہ انہیں آپ کو پتہ 8 دن کے لیے انہوں نے ایکسٹینشن دے دی تھی، 8 دن کے ڈیٹ دے دی تھی. تو کل ہم نے عمران خان کو کہا ہم جیل کورٹ میں نہیں آئیں گے، ہم نے آپ کی. اچھا، جن وکیل کا یہ نام لے رہی ہیں سلمان صفدر صاحب، ان کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اب تمام کیسز کے اندر یعنی بیل ہو چکی ہے اور تمام کیسز سے وہ نمٹ چکے ہیں. اور پی ٹی آئی بھی اس کے بعد سے جو کیپشنز ان کے سوشل میڈیا پر ہیں وہ یہی ہیں کہ بس اب نہیں 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ رہائی جیسے ان کے ہونے جا رہی ہے. سلمان صفدر صاحب نے جنہوں نے دلائل دیے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، کیا ان کی اسٹیٹمنٹ آئی آفٹر دس ضمانت کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا لیٹس سی دس. اس کیس میں بھی فردر انکوائری پر ان کی ضمانت جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. میں آپ کو جو اس میں سب سے اچھی بات بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو میری اپنے کلائنٹ سے ملاقات کل کے دن ہوئی، اس وقت یہ آخری کیس تھا سرکار کے پاس. اس سے پہلے جتنی بھی پریویس پروسیکیوشنز رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے سب جو ہیں وہ دم توڑتی رہی ہیں اور زمین بوس ہوتی رہی ہے. اچھا، مذاکرات کے حوالے سے حسنات ملک صاحب ایک صحافی اسلام آباد میں سینئر ہیں، ان کی طرف سے ایک کل پوڈ کاسٹ میں تھے، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان سے مذاکرات جاری ہیں، بنی گلہ یا زمان پارک کو سب جیل قرار دیے جانے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے. یہ حسنات ملک جو ہیں اس وقت کورٹ کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، سینئر صحافی ان کی طرف سے یہ ایک پوڈ کاسٹ میں کل اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی. صالح ظفر صاحب سینئر صحافی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد کی پورے ملک کی تمام خبروں پر گہری نظر رکھتے ہیں. صالح ظفر صاحب آپ فرمائیے گا سر، کیا واقعی میں پیش رفت ہے؟ مذاکرات ہو رہے ہیں، پہلے تو یہ تصدیق تردید کیجیے گا، کیوں علی امین گنڈا پور بار بار یہاں پر چکر لگا رہے ہیں ڈیالہ جیل کے؟ عرض یہ ہے جی کہ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، وہ ابھی تک تو جو صورتحال میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ ان کا دستور اصرار ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں جن کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، اور جن لوگوں کو یہ بار بار بلا رہے ہیں، جن کو آواز دے رہے ہیں، ان کا یہ ان کو بار بار یہ کہنا ہے کہ آپ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کریں اور انہی مذاکرات سے آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. اگر ہم سے آپ نے گفتگو کرنی ہے تو پہلے آپ 9 فروری کے واقعات کے اوپر بلا شرط اور جھک کر معافی مانگیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے. اور وہ جو معافی ہے اس سے پہلے ان کو اس جرم کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک 9 مئی کے واقعات کے بارے میں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تحریک انصاف اور اس کے بانی معافی نہیں مانگتے اور اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کا کسی طرح کی کوئی گفت و شنید ہونے کا میری شرح کے مطابق امکان نہیں ہے. لیکن جہاں تک یہ ضمانتوں کا تعلق ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، خواہ وہ کسی ایک ٹولے کو، خواہ کسی ایک گروپ کو وہ ان کی طرفداری بھی کیوں نہ کر رہی ہوں، لیکن ان کو شاید اس کی بھی اجازت ہے، لہذا انہوں نے ان کی ضمانت لی ہے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صالح صاحب یہ بتائیے گا کہ فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے کل کوئی پیش رفت ہوگی تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ احتجاج 24 نومبر کا یہ جشن بن جائے گا. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو کنسرن کوارٹرز ہیں ان سے ہو ہی نہیں رہے، یہ ہو رہے ہیں مذاکرات یا نہیں ہو رہے؟ اگر اس بات کو صالح صاحب پلیز. گزارش یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے ضمانت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو گئے ہیں. اچھا، لیکن معاملات طے ہونے کے لیے شرائط ان کے سامنے آلریڈی رکھی ہوئی ہیں، اور لہذا یہ جو 24 نومبر کو جس جشن کی بات کر رہے ہیں وہ جشن دراصل ان کے فرار کا راستہ ہے. یہ تاثر دینا چاہتے ہیں
کہ یہ جو ضمانت ہو گئی ہے یہ بہت بڑی ان کو فیور ملی ہے، اور یہ جو انہوں نے مطالبات رکھے ہیں جس کی بنیاد پر انہوں نے 24 نومبر کا ہنگامہ اور احتجاج نام نہاد شروع کر رکھا ہے اور اعلان کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک ایسی بات بھی نہیں ہے جس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی ہو، اور نہ ان کے اوپر گفتگو ہوگی۔ یہ میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ ان شرائط کو کہیں لکھ کر رکھ لیں، ان میں سے کوئی شرط جزوی طور پر بھی، کلی تو بہت دور کی بات ہے، جزوی طور پر بھی نہیں مانی جائے گی۔ ان کو بہرحال اگر سیاست میں رہنا ہے تو سب سے پہلے ان کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ یہ سیاستدانوں کی طرح رویہ اختیار کریں گے۔ یہ جس طریقے سے دہشت گردوں کی طرح کا انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے اور جس کا مظاہرہ ہم نے 9 مئی کے واقعات میں دیکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کو جب بھی موقع ملتا ہے لیکن صالح صاحب یہ فرمائیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے جو ایک جو مطالبہ ہے کہ معافی مانگے 9 مئی کے اوپر، تو یہ جو معافی مانگنے والی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں پھر پلٹ جاتے ہیں بعد میں، تو یہ بڑا آسان بات نہیں ہے ان کے لیے معافی مانگ لینا اور 1 گھنٹے بعد کوئی اور ویڈیو کہنا کہ میں نے تو یہ کہا تھا، تو یہ تو بڑا آسانی سے ان کے لیے راہ فرار کا راستہ ہے۔ اگر یہ واقعی میں یہی بات ہے کہ 9 مئی کا پل عبور کرنا ہے ان کو، تو معافی مانگنی ہے خالی، تو صالح صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے۔ سمر صاحبہ، یہ اگر دس از دا اونلی کنڈیشن اگر یہی ہے کہ 9 مئی، اچھا صالح صاحب آپ ہیں ساتھ، آپ تک میرے سوال پہنچا تھا، پلیز اگر اس کا جواب دیں، تو یہ تو بڑی آسان شرط نہیں ہے کہ یہ ایک بیان دے دیں میں نے معافی مانگ لی اور اس کے بعد پھر پلٹ جائیں جیسے یہ پلٹتے ہیں یو ٹرنز لیتے ہیں۔ حضور گزارش یہ ہے کہ یہ صرف معافی مانگنا یہ اس طرح کی معافی نہیں ہے جس طرح اسکول ٹیچر سے اسٹوڈنٹ معافی مانگتا ہے۔ یہ معافی جو ہے اس کے اندر کئی تہیں ہیں، کئی شرائط ہیں، کئی تقاضے ہیں، کئی باتیں ہیں جو ان کو ماننی پڑے گی، جن کا اعتراف کرنا پڑے گا، اور خاص طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو آنے والے 4 سال ہیں، ان 4 سال کے عرصے میں بانی پی ٹی آئی پھر ان کی آواز صالح ظفر صاحب کی جو ہے ہم سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کوشش کرتے ہیں۔ سمر صاحبہ، آپ کے نزدیک، کیونکہ یہ صالح صاحب کہہ رہے ہیں کہ طے ہے اس کی، لیکن یہ آپ کے نزدیک بڑی کٹھن شرط ہے زیادہ، اور ان کی باتوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ مقتدر قوتوں کو کرنا چاہیے ان پر اعتبار؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو شخص ان کی باتوں اچھا صالح صاحب کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، تو ان کو ریکنیکٹ کر لیں آپ جب تک، اور سمر صاحبہ پلیز آپ بات کیجئے گا۔ جی دیکھیں جی، اگر صرف معافی مانگنے کی بات ہے تو آئی تھنک کہ جو 9 مئی کو جو ہوا، جو سارے ملک اور ساری دنیا نے دیکھا، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی آپ ایک جرم کریں اور پھر اس جرم کے لیے آپ معافی مانگ لیں اور آپ کو، جس کو کہتے ہیں ایک ریپ آن دا نکلز ملے اور آپ واپس گھر چلے جائیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہوں کہ میں آلدو بہت سنگین الزامات بھی ہیں اور بہت سنگین واقعات بھی ہوئے ہیں 9 مئی کو، لیکن میں وہ انسان نہیں ہوں، نہ ہم وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں کہ ہم غداری کے فتوے لگائیں، لیکن جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، جو سرکاری املاک کے اوپر چڑھائیاں ہوئی ہیں، جو اسٹیٹ کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، چن چن کے شہداء کی جو یادگار ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ آج پی ٹی آئی کو کسی چیز سے اختلاف تھا، کل کسی اور پارٹی کو ہوگا، پھر سٹوڈنٹس کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ حالیہ ٹائم پہ دیکھا کہ ایک فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر کوشش بھی کی گئی اور کچھ تھوڑی بہت حد تک ایک سٹوڈنٹس کا ایک موب بھی ورغلایا گیا۔ تو دیکھیں، لوگوں کو لگے گا کہ یہ تو بہت آسان ہے، انہوں نے ریڈیو پاکستان جلا دیا، ہماری جتنی ہمارے ورثے کی، پختون ورثے کی پرانی تقریریں تھیں، ملی نغمے تھے، گانے تھے، پوئٹری تھی، وہ جل کے راکھ ہو گئی۔ کل کو لوگ کہیں گے ہم پاکستان ٹیلی ویژن کو خدا نخواستہ اٹیک کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ حملہ کرتے ہیں، یہ تو ساری نون پلیسز ہیں نا۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، آپ ایک طبقے کو اگر سزا نہیں دیں گے، سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا، تو کل آپ کسی اور کو نہیں روک سکتے پاکستان کے کسی بھی حصے میں۔ تو آئی تھنک کہ جی سیاست سے ایک مذاق نہیں بنانا چاہیے، لیکن مذاق تو پاکستان تحریک انصاف نے بنا دیا ہے۔ کبھی وہ آخری کال دیتے ہیں، کبھی وہ جہاد کی کال دیتے ہیں۔ یہ 24 تاریخ بھی ہم دیکھ لیں گے، یہ 24 تاریخ بھی گزر جائے گی، اس کے بعد پتہ نہیں یہ پھر کون سے، پھر یہ سفید چادریں اپنے اوپر ڈال کے پھر یہ کفن باندھ کے آ جائیں گے۔ تو ان کی جو یہ اب حربے ہیں نا، یہ
حربے آئی تھنک جب تک ان کے ورکرز اور اب خصوصی طور پہ ٹائم یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز یہ سیاست کو مسترد کریں اور وہ اپنی جو لیڈرز ہیں ان سے پراپر ایک بیانیہ مانگے اور خیبر پختونخوا میں پراپر ڈیلیوری مانگے. وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ کہیں کہ جی ہمارے چیف منسٹر آئیں اور صوبے کو اس کرائسس سے لیڈ کریں. اور آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, میں اب بھی کہتی ہوں کہ جو انسان پختونخوا کو لیڈ کرتا ہے اس کو, اور جو خان صاحب کی رہائی کی تحریک کو لیڈ کرتا ہے, اس کو سیپریٹ کرنا چاہیے. یہ دو فل ٹائم جابز ہیں, ایک انسان یہ نہیں کر سکتا. اس میں میں گنڈاپور صاحب اکیلے کو نہیں بلیم کر سکتی. ٹھیک ہے, اور یہ پوری اسٹیٹ ریسورسز جو ہیں موبلائز ہو رہی ہیں فور اے پارٹی, یہ بھی ہو رہا ہے اس میں. اچھا صالح صاحب, آپ ریکنیکٹ ہوئے ہیں سر, مجھے آپ بتائیے گا, اپنی بات آپ پلیز کنٹینیو کیجئے گا, اور کیا ریاست کو ایسا کوئی معاہدہ یا ان کی کسی ایسی بات یا معافی کو تسلیم کرنا چاہیے بشمول تمام شرائط و مان لے کہ میں آئندہ اچھا بچہ بن کے رہوں گا, اچھی پارٹی. آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ ان کی زبان کا کتنا اعتبار ہے. جن لوگوں نے پاکستان کے مفادات کو جان بوجھ کر اور پوری جیجا دلیری سے گزند پہنچایا ہو, اور جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے ایک مکمل مہم پہ لگے ہوئے ہوں, جب وہ حکومت میں تھے جب بھی ان کی کوشش یہ تھی, جب حکومت سے نکالے گئے تب بھی ان کی یہی کوشش تھی. اب آپ بتائیے کہ پاکستان کی اس 50 سال کی پچھلی تاریخ میں پاکستان نے جب بھی کسی عالمی مالیاتی ادارے سے کوئی امداد یا مدد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, تو بجائے اس کے کہ اس میں اعانت کی جائے, مدد کی جائے, ان کے لوگوں نے وہاں جا کر مخالفانہ احتجاج شروع کر دیا. ان کے وزراء خزانہ نے کہا کہ ہم وہ جو منی ایکسیسو منی ہوگی بجٹ کے آخر پر, وہ آئی ایم ایف کو نہیں, ان کو یقین دہانی کرائیں گے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو وہ اس کی واپسی کریں گے. وہ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط میں حصہ تھا. یہی نہیں بلکہ بتایا یہ بھی گیا کہ آئی ایم ایف کی جو یہاں پہ ریپرزینٹیٹیو تھی, جو ان کے کے پی کے فنانس منسٹر تھے, وہ ان کو جا کر اپنی گورنمنٹ کے خلاف, اپنی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بریف کیا کرتے تھے, اور ان کو ان کے کمزور پہلوؤں سے آگاہ کیا کرتے تھے, گویا کہ ان کے ویک پوائنٹس بتایا کرتے تھے, تاکہ آئی ایم ایف جب ان سے مذاکرات کرے تو وہ اپنی شرائط کو کڑی سے کڑی رکھے. تو اب میری سبمیشن اس میں یہ ہوگی کہ تحریک انصاف کو سب سے پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کی جماعت ہے, وہ سیاسی جماعت ہے. مجھے اسی پوائنٹ پر سے وائنڈ اپ کرنا ہوگا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے پروگرام میں جوائن کر کے اپنا تجزیہ تبصرہ دیا, اور اپنے سمر بلور صاحبہ بھی ساتھ موجود رہی, اپنی پارٹی کا موقف اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. بہت شکریہ آپ دونوں مہمان شخصیات کا. آفٹر دس بریک سمرائز کریں گے ساری گفتگو کو, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات. پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج 24 نومبر کو, اس سے پہلے مذاکرات کی جو اس پر چہمگوئیاں ہیں, کتنی حقیقت ہے, کتنا فسانہ. علی امین گنڈاپور صاحب کا کنڈکٹ اور خیبر پختونخوا کے امن و امان کے مخدوش حالات تمام زیر بحث ہے. آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال کیا.